ثنا خان مصطفیٰ علی حسین قادری اپنی حاضری پیش کر رہے سن میں بلا تخیر خطاب وال جانا ہے ان دو لینا دے نال کے 21 سفر قافلہ مدینے میرے آقا دی آل دا پہنچا اور دو لینا حسین پاک دی بارگاہ میں پیش کر کے علامہ مشکور صاحب دے حوالے میں کرنا کہ کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، بھئی کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی، میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا، بھئی رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا۔ بالکل 1.5 منٹ دے اندر ختم کر لگا، سننا ہے کہ دنیا میں اس لیے ابھی قائم ہے نماز، دنیا میں اس لیے ابھی قائم ہے نماز، بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا، بھائی بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا۔ میں آخری لفظ پڑھ رہا ہوں، فاروقی جو سچا غلام ہے حسین کا، فاروقی جو سچا غلام ہے حسین کا، محشر میں بھی وہ لگائے گا نعرہ حسین کا، محشر میں بھی وہ لگائے گا نعرہ حسین کا۔ نجات کی جب اپیل کرنا، میرے مولا حسین جیسا وکیل کرنا ہے، سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا۔ بڑے ادب سے عرض گزار ہوں، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، جامع مسجد گلزار مدینہ عثمانیہ مسجد، آپ دے امام خطیب حضرت علامہ مولانا قاری مشکور احمد صاحب مختصر جب بیان کرن گے، اس تو بعد قبلہ پیر صاحب دا تے تسی گھابرے میں بیٹھے جے جویں 2 دنوں دی محفل شروع ہوئی ہے، یہ 2 روزہ عرس نہیں ہے، محفل میلاد ہے، نعرہ تکبیر تے ہونے نال جواناں بندیاں بھی گوٹے تے ہاتھ رکھ دے جویں گوٹے کو لئی جاندا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ گناہگارم سیاہ کارم، گناہگارم سیاہ کارم، بدستم ہست دامان محمد، نہ تنہا ہست جامی نات خانش، خدائے ما ثنا خان محمد۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد بلا تمہید بات کو شروع کرتے ہیں۔ چند منٹ کے دورانیہ میں سامعین سے ملتمس ہوں کہ بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات، اپنی ذات، اپنے کاموں کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنے کاموں کے اندر کسی غیر کی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنی صفات کے اندر بھی غیر کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غیر کی شرکت سے پاک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کو وہ اکیلا ہی چلانے والا ہے، بنانے والا ہے، اسے غیر کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ غیر کا اس کے کاموں اور اس کی صفات میں عمل دخل پیدا کرنا اس کی الوہیت کے منافی ہے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ میری الوہیت، میری قدرت میں، میرے اختیارات میں کوئی بندہ دخل اندازی کرے۔ لیکن باری تعالی تو دو کام ایسے کرتا ہے کہ جس میں تو اپنے ساتھ ان دو کاموں میں غیروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ ان غیروں کو شریک کرنے کے باوجود بھی شرک نہیں ہوتا، حالانکہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو کوئی بھی کام کرے، اگر تیرے کام میں غیر کی شرکت ہو جائے تو شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں دو کام ایسے ہیں کہ ان دو کاموں میں رب تعالی خود لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ان کو شریک کرنے کے باوجود بھی شرک نہیں ہوتا۔ کہا باری تعالی وہ کون سے دو کام ہیں کہ جن کو کرنے کے باوجود بھی، جن کو بندوں کو اپنے ساتھ شریک کرنے کے باوجود بھی شرک نہیں ہوتا؟ کہا ان میں سے پہلا ہے ذکر مصطفیٰ اور ان میں سے دوسرا ہے محبت مصطفیٰ۔ میں کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ فرشتے بھی شامل ہو جائیں، میرے ساتھ بندے بھی شامل ہو جائیں، میرے ساتھ جن و انس بھی شامل ہو جائیں، میرے ساتھ شجر و حجر بھی شامل ہو جائیں۔ میرے سارا مولا اس ذکر کی کوئی مثال تو دے دے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ کہا مولا تو اکیلا ہی محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو اکیلا ہی اس کا ذکر خیر کرتا ہے، تو اکیلا ہی اس کی نعتیں پڑھتا ہے؟ کہا میں اکیلا اس کی نعتیں نہیں پڑھتا، میں اکیلا اس کا ذکر خیر نہیں کرتا، میں اکیلا اس کا ثنا خواں نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ میرے فرشتے بھی اس کی ثنا خوانی میں مصروف ہیں۔ جب رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ محبوب کی ثنا خوانی میں فرشتوں کو شامل کر لیا تو اب فرشتوں کو دیکھ کر اس دنیا پہ بسنے والے لوگوں کو رشک آنا شروع ہو گیا۔ کہا مولا تو نے اس مخلوق کو اپنے محبوب کی ثنا خوانی میں اپنے ساتھ ملا لیا اور ہمارا کیا قصور ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ جس طرح فرشتے میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے تم بھی میرے محبوب سے محبت کرتے ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، آج کے بعد میں رب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خواہ ہوں۔ یہ فرشتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا لشکر جس کی کوئی حد نہیں تعداد نہیں، یہ سارے کے سارے فرشتے بھی اس وحدہ لا شریک کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ثنا خوانی میں مصروف ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان بھی میرے ساتھ اس محبوب کبریا کی ثنا خوانی میں مصروف ہو گیا۔ آؤ میں بھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے آؤ میں، میرے ساتھ میرے فرشتے اور میرے ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ
ہر ایک آ کر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ یہ کام جو کرنے ہم بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ ذکر رب تعالیٰ کی سنت ہے، یہ ذکر فرشتوں کی سنت ہے، یہ ذکر تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ ذکر صالحین کی سنت ہے، یہ ذکر اولیاء کی سنت ہے، اور یہ ذکر ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقہ پر چل رہے ہیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب کبریا ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، نکتہ سننے کا سمجھنے کی بات ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا کتاب کے اندر ذکر موجود ہے، لوگو ابراہیم کا تذکرہ خیر کرو۔ پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، لہٰذا تم اس کا تذکرہ خیر کرو۔ پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم کا تذکرہ خیر موجود ہے، اور لوگو تم حضرت مریم کا بھی تذکرہ کرو، موسیٰ کا تذکرہ کرو، عیسیٰ کا تذکرہ کرو، ابراہیم کا تذکرہ کرو، اسماعیل کا ذکر خیر کرو، حضرت سیدہ مریم کا ذکر خیر کرو، ان سب کا ذکر خیر کرو، اپنی محافل کو سجاؤ۔ لیکن جب باری آتی ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب تعالیٰ ہمیں نہیں کہتا کہ ذکر خیر کرو، رب تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے لوگوں میں اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں، آؤ جو محبت والے ہیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مریم کی باری آئی تو کہا تم ذکر خیر کر لو، عیسیٰ و موسیٰ کی باری آئی تو کہا تم ذکر خیر کر لو، لیکن جب محبوب کبریا کی باری آئی تو کہا میں ذکر خیر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ دوسرا نقطہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب کبریا ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کہا دنیا کے اندر موجود لوگوں کا ذکر صرف زمینوں پر ہے، انبیاء کا ذکر چند انبیاء آسمانوں پر ہیں، باقی سارے انبیاء کا ذکر زمینوں پر ہے، اولیاء کا ذکر زمینوں پر ہے، صالحین کا ذکر زمینوں پر ہے، بادشاہوں کا ذکر زمینوں پر ہے، شہنشاہوں کا ذکر زمینوں پر ہے۔ کہا محبوب کبریا ان سب کا ذکر زمینوں پر ہو رہا ہے، لیکن میں رب العلا نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ تیرا ذکر فرش پر بھی ہو رہا ہے، تیرا ذکر عرش پر بھی ہو رہا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، زمین والے فرش والے تیری شوکت کی بلندی کیا جانے۔ خسروا اے بادشاہ، خسروا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، عرش کے اوپر بھی تیرا ہی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اے محبوب کبریا ہم نے تیرے ذکر خیر کو اتنا بلند کر دیا۔ کہا مولا کیا صرف زمین کے اوپر ہی میرا ذکر ہو رہا ہے، آسمانوں کے اوپر ہی میرا ذکر ہو رہا ہے، کیا عرش کے اوپر ہی میرا ذکر ہو رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں، عرش پر بھی تیرا ذکر، فرش پر بھی تیرا ذکر، آسمانوں پر بھی تیرا ذکر، اس زمین پر بھی تیرا ذکر، اور تہے زمین کے اندر بھی تیرا ذکر، زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہے۔ کہا وہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہا مسجد کو دفنانے جاتے ہو، جیسے ہی مسجد کو قبر میں رکھتے ہو تو 3 سوال کرنے کے لیے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کے بعد پوچھتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ جب یہ تینوں سوال کیے جاتے ہیں نا تو مردے کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ کہا باری تعالیٰ اس مسجد کو اٹھا کر بٹھایا کیوں گیا ہے؟ کہا میں رب تعالیٰ ہوں، میری ثنا ہر چرند کرتا ہے، ہر پرند کرتا ہے، بے جان کرتا ہے، جاندار کرتا ہے، انسان کرتا ہے، جن کرتا ہے، ملک کرتا ہے، ہر ایک شیخ ذرہ ذرہ اور قریہ قریہ میری شانوں کو بیان کرتا ہے۔ مجھے ان بندوں کے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان بندوں کے لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان بندوں کے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی جیسے ذکر کرنا چاہے ویسے ذکر کر لے، لیکن مسجد کو اٹھا کر بٹھایا اس وجہ سے ہے کہ میرے محبوب کی زیارت ہونے والی ہے۔ جب میرے محبوب کی زیارت ہوگی تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بیٹھے رہنا نہیں ہے۔
اٹھ کے بیٹھ جا اور بیٹھ کر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر میرے محبوب کا نام لے اور جواب دے. پھر وہ جواب دیتا ہے. یہ سوالات اس کے قبر کے اندر ہو رہے ہیں. پھر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں اور تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں اوے تو میری طرف سے جا رہا ہے، فلاں ایم این اے کے پاس جا، فلاں ایم پی اے کے پاس جا، فلاں بڑے عہدیدار کے پاس جا، جا کر میرا نام لینا، وہ تیرا کام کر دے گا. واہ محبوب کبریا، تیرا نام اکسیر ہے، تیرا نام شفا ہے، تیرا نام دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، تیرا نام آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، تیرا نام قبر میں بھی کام آنے والا ہے، تیرا نام حشر میں بھی کام آنے والا ہے، تیرا نام فرشتوں بھی کام آتا ہے، تیرا نام نبیوں کے بھی کام آتا ہے، تیرا نام تو فرش و عرش پر چل رہا ہے. جہاں پر تیرے نام کو چلایا جاتا ہے وہیں پر یہ سکہ چل جاتا ہے. یہ ایسا سکہ ہے، یہ ایسا گوہر ہے، یہ ایسا نایاب در اور در منصور موتی ہے کہ جس کو زمین و آسمان میں کسی جگہ پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کبریا کے ذکر کو اتنا بلند فرما دیا ہے. آخری نقطہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب کبریا ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے. کہا باری تعالیٰ یہ ہم نے کون ہے؟ تو تو وحدہ لا شریک ہے، تو تو اکیلا ہے، تو تو یکتا ہے، یکتائیت تجھے سجتی ہے، وحدہ لا شریک ہونا تجھے جچتا ہے. تو خود ہی فرماتا ہے قل هو اللہ احد، مجھے احد کہا کرو، مجھے صمد کہا کرو، میں وحدہ لا شریک ہوں. پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ ہم نے کون ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے. کہا باری تعالیٰ یہ ہم نے کون ہے؟ تو قرآن کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلا کہ جہاں جہاں باری تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کے صیغوں کا استعمال کرتا ہے کہ ہم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت شکل کے اندر پیدا فرمایا. دوسری جگہ پر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا. قرآن کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلا کہ جہاں جہاں پر بھی رب تعالی جمع کے صیغوں کا استعمال کر رہا ہے، جمع کے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، وہاں وہاں وہ لوگوں کو چیلنج دے رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، اگر تم انسان بنا سکتے ہو تو بنا کر لاؤ. ہم نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، اگر تم آسمان سے پانی کو نازل کر سکتے ہو تو نازل کر کے دکھاؤ. ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر تم قرآن کی مثل کوئی ایک آیت یا سورت بنا سکتے ہو تو بنا کر لے. اسی طریقے سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب کبریا ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اگر کوئی تیرے ذکر کو بند کر سکتا ہے تو بند کر کے دکھائے. جدا ذکر خدا بلند کرے، جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا، چرچا ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء کہتے ہیں دشمن کو، عدو. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے.
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کے درود نذرانہ پیش کرنا ہے, کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زہرا دلال سونا, زہرا دلال سونا, حسین لاجپال سونا. لکھاں تیری ذات نو سلام, زہرا دلال سونا, حسین لاجپال سونا. لکھاں تیری ذات نو سلام, زہرا دلال سونا, حسین لاجپال سونا. کہ ملیاں نے کسے نوی انج سرداریاں, ملیاں نے کسے نوی انج سرداریاں. نبی دے کندے آتے کیتیاں سواریاں. بچڑا بطول داتوں, نواسا رسول داتوں. دسنا سگیاں مکان, زہرا دلال سونا, حسین لاجپال سونا. لکھاں تیری ذات نو سلام, زہرا دلال سونا, حسین لاجپال سونا. علی حجویری سانو دتا پیغام, علی حجویری سانو دتا پیغام. دین دی پناہ میرا پاک امام, کن با کہایا جنے کلمہ بچایا جنے. نیزے اتے پڑھیا قرآن, زہرا دلال سونا, حسین لاجپال سونا. لکھاں تیری ذات نو سلام, زہرا دلال سونا, حسین لاجپال سونا. نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے,
نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے جنوں ملن سواری لئی کندے محمد دے جنوں ملن سواری لئی کندے محمد دے اینوں کہندے نے سرداری یار انج سردار ہوندے نے اینوں کہندے نے سرداری یار انج سردار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا یہ یار دی ہووے پھر کدوں انکار ہوندے نے رضا یہ یار دی ہووے پھر کدوں انکار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے مصطفیٰ جان رحم پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام چہرائے مصطفیٰ صاف قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ صاف قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحم پہلا سیدو سرور محمد نور جہاں بہتر مہتر شفیع مجرمان کر منظور حضور تو اپنا اتنا کر دور آسانوں دور کری تو دور کر دیا اتے کر منظور آسان اوگنہار پکار کرام میں اتے بخش کسور آسانوں کلمے نال تو وقت نزا دے سونا کر مسرور آسان السلام صدقہ آل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول دست بستہ کھڑے ہیں
آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إيما كني خاتمة اگر دعوتا رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا ارحم الراحمین ہم سب کا محفل پاک کو سجانا تلاوت قرآن مجید نعت خوانی واعظ و نصیحت ختم پاک پڑھا جانا سب کو تیری پاک بلند و بالا بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مالک و مولا لنگر شریف کا انتظام و انصرام کیا گیا اس کو تیری پاک بلند و بالا بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین اس کا جو بے شمار ثواب عطا فرمائے اس کو تیرے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار خلفائے راشدین اشرا مبشرہ شہداء بدر شہداء احد شہداء احزاب شہداء حنین و موطا و خیبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد اور خصوصاً بالخصوص شہداء کرب و بلا کی بارگاہوں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین ہم سب کے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین بابا محمد ورجام
بابا محمد حنیف ان کے والدین کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کی جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ہمارے پیر و مرشد کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ سائیں لالا پاک، سائیں سردار عالم، سائیں عظیم پاک، تمام ہمارے بزرگان دین کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرما، درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن دوستوں نے محبت کے ساتھ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی، مالک و مولا ان کا یہ انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، سرکار کی زیارت نصیب فرما، سرکار کی پکی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت اور صحابہ کی پکی سچی محبت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام منتظمین کے کاروبار میں، مال و جان میں، رزق میں وسعتیں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں وسعتیں برکتیں عطا فرما۔ اہل خانہ کو انتظامیہ میں سے جس کوئی بیمار ہے اسے شفاء کلی عطا فرما۔ حاجی محمد طفیل صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین تمام محفل پاک کے ثواب کو حاجی محمد طفیل صاحب کے والدین کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما۔ اس محفل پاک کے صدقہ سے ہم سب کی نیک دلی حاجات، تمناؤں، آرزوؤں کو پورا فرما۔ مالک و مولا بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اس حکومت کے مسائل کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے مالک و مولا انہیں اچھا روزگار عطا فرما، انہیں وسیع رزق عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے دسترخوان میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ بھائی کمیٹی دے جتنے ممبر نے اس محفل فروغ